بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی اسلامی ماں اور بہنوں، آپ عصر کے بعد سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس مجلس میں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ آخر میں ہمیں بھی کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں قول حق اور آپ تمام حضرات کو قبول حق کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صبح سے لے کر کے اس وقت تک جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، عصر سے لے کر کے اس وقت تک جو یہاں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس قسم کی مجلسوں کے میں شریک ہونے، استفادہ اور افادہ کرنے کا جو اجر و ثواب اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ دوستو، الحمدللہ ہماری جماعت اہل حدیث چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا، جو اوامر تھے، ان میں ایک حکم یہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، آپ لوگوں کو نصیحت کریں، چونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پابند کیا تھا اور ضروری قرار دیا تھا کہ آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ لوگوں کو برابر نصیحت کرتے رہیں۔ کیوں؟ اہل ایمان کو نصیحت بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، چونکہ وعظ و نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے سلف ہمیشہ دینی اجتماعات، وعظ و نصیحت، اجلاس منعقد کرتے ہیں تاکہ وعظ و نصیحت کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ میرے بھائیو، الحمدللہ خصوصاً ہماری جماعت صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر، الحمدللہ یہاں کے جماعت کے ذمہ دار، نوجوان، علماء اور مشائخ اس معاملے میں بڑے ہی نشیط ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں یا پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام اور کتاب و سنت کی جو دعوت اسٹیج سے، ممبر سے، محراب سے، منابر سے دی جاتی ہے، اس میں سمجھتا ہوں سب سے پیشوا، سب کا پیشوا رہنما اور سب سے آگے ہماری صوبائی جمعیت حدیث بمبئی ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ داروں کو اجر و ثواب عطا کریں
इस्तिकामत नसीब फरमाए और उनकी इस खिदमत को कबूल कर ले। ये बात मैंने इसलिए बताया कि आम तौर पर लोग कहते हैं जमात के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा वज़क्किर बिल कुरान मन यखाफो वईद। अल्लाह ने जगह बजगह अपने नबी को हुक्म दिया वाद नसीहत का। ये वाद नसीहत करना मैं समझता हूँ ये दीन का बहुत बड़ा काम है। और नबी अलैहिस्सलाम की बेसत की 4 मकासिद जो कुरान पाक में बयान किए गए हैं, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 जो जिम्मेदारियां नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दे करके भेजी थी। नंबर 1 यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह ताला के किताब की आयात पढ़ पढ़ करके सुनाएंगे। नंबर 2 वयुज़क्कीहिम, हमारे नबी इनका तज़किया करेंगे। क्या मतलब है? गुनाहों से, बदअखलाकी से, बुराई से, दिल के कुदूरत से हमारे नबी अपनी तालीमात के जरिए इनको पाक करेंगे। कोई मामूली काम, ये दीनी इज्तिमाआत, दीनी महफिलें, ये उलमा की तकारीर, वाद नसीहत की महफिलें, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। मेरे भाइयों 4 चीज़ों का हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को लेकर के भेजा, 4 जिम्मेदारी। नंबर 1 अल्लाह ताला की किताब पढ़ करके सुनाना, याद कराना, बताना, पढ़ने का तरीका बताना। नंबर 2 वयुज़क्कीहिम, उनको बुराइयों से, मुनकरात से पाक करना, ज़ाहिरी नापाकी से भी और बातिनी नापाकी से भी पाक करना, तज़किया करना। यानी हमेशा नफ्स पाक रहे और दीन और शरीयत की पाबंदी करे, बुराई का जज्बा इसके अंदर ना हो। और प्यारा अंदाज कितना था, सुना होगा, शायद मैंने भी कभी सुनाया होगा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत और बहुत सारे अहले इल्म ने और नकल किया है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम लोग नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, एक नौजवान भरे मजमे में आया। मजलिस जमी है, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। एक नौजवान आता है और कहता है या रसूलल्लाह इज़न ली फिस्सिना, आप मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दें। अल्लाह अकबर। सोचो है, वो समझता है बुराई है, बुराई मुझसे नहीं छूट रही है, चलो नबी के पास चले पूछें। आते कहता है या रसूलल्लाह इज़न ली फिस्सिना, आप मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें। इतना सुनते ही सहाबे कराम मारो कम वक्त को, क्या बदबख्त, इतना बेशरम इंसान अल्लाह के घर में नबी से आकर के ज़िना की इजाज़त मांग रहा है। अल्लाह से फरमाया खामोश रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ा। हाँ क्या कह रहे हो? या रसूलल्लाह इज़न ली ज़िना, आप मुझे जरा ज़िना की इजाज़त दे दें। सहाबे कराम और गुस्सा, दूर से भी कह रहा था, करीब आने के बाद भी वही बुराई की इजाज़त मांग रहा है। अल्लाह से फरमाया और आगे बढ़, आगे बढ़ा। क्या कह रहा है? इज़न ली फिस्सिना, अल्लाह रसूल मैं वहां से कहता हुआ आ रहा हूं, तीसरी मरतबा फिर वही, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दे, बगैर ज़िना के मैं नहीं रह सकता। आने फरमाया और आगे बढ़। सहाबे कराम देख देख कर गुस्सा हो रहे हैं, प्यारे नबी उसको और बुला रहे, करीब आ जा, और करीब आ जा, करीब आ जा। अल्लाह क्या मांग रहा है? इज़न ली फिस्सिना, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दे। इतना करीब आया कि बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। क्या मांग रहा है? इजाज़त। अल्लाह रसूल आप मुझे ज़िना की इजाज़त दे दे। आपने कितना प्यारा अंदाज, वयुज़क्कीहिम, हमारे नबी लोगों को पाक कर देते हैं। न हथकड़ी लगाई, न पुलिस के बुलाया, न अबू बकर उमर बैठे मारो इस कम वक्त को, ये भी कुछ नहीं, आगे बढ़। तुम ज़िना की इजाज़त मांगते हो? अल्लाह रसूल ज़रूर, बगैर इसके मैं जिंदा नहीं रह सकता, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें। आने फरमाया अतुहिब्बुल उम्मी, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे तुमको पसंद है? ला वल्लाह या रसूलल्लाह जालनी अल्लाह फिदाक, अल्लाह रसूल हरगिज़ नहीं, माँ बाप कुर्बान हो, मेरी माँ की तरफ कोई आंखें उठाए तो कम वक्त की आंखें फोड़ दूंगा। बड़े गुस्से में। अतुहिब्बुल उख्तिक,
چلو ماں نہیں اپنی بہن کے ساتھ اللہ رسول ہرگز نہیں. پوچھتے پوچھتے خالہ اور پھوپھی تک لے کے گئی. ہر ایک کے جواب میں لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، ہرگز نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں قطعاً نہیں پسند کر سکتا. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں تو جس عورت کے ساتھ کرے کسی کی ماں ہوگی. تو کیسا مومن ہے اپنی ماں کے لیے تو ناپسند کرتا، دوسرے کی ماں کے ساتھ کرنا چاہے. جس کو کہتے ہیں اس کے دل کی بتی جل گئی. مامبے والے کیا کہتے ہیں؟ بتی جل گئی، ایمان کا چراغ جل گیا اس کا. یہ ہے وہ زکی. اتحبو لبنتک، بیٹی کے لیے ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا اگر اجازت دے دوں کسی کی بیٹی ہوگی اپنی بیٹی کے لیے نہیں پسند ہے، دوسرا ایسا مسلمان ہے دوسری کی بیٹی خراب کرنا چاہتا ہے. اچھا کسی کی بہن یہاں تک کہ پھوپھی تک سارے محرمات کا تذکرہ کر دیا. کہتا اللہ رسول میں قطعاً نہیں گوارا کرتا. آپ آگے بڑھ. اب صحابہ نے سمجھا کہ اور آگے بڑھا شاید تھپڑ ماریں گے آپ، لیکن نہیں. وَيُذَكِّينَ جب آگے آیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا. یہ ہے میرے بھائی. فرمایا اللہم طہر قلبہ، طاہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. اللہ کے رسول پاک کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ یہ آپ کا مشن تھا. نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، کتاب کی تلاوت کرنا، سکھانا اور گناہوں سے پاک کرنا. یہ وعظ و نصیحت کی مجلس. نمبر 3 واغفر ذنبہ. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 3 باتوں کو دعا دی. اللہم طہر قلبہ، اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا. اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل میں جتنی برائیوں کا جذبہ شیطان نے بھر رکھا ہے اللہ اس کے دل کو تمام برائیوں سے پاک کر دے. صاف ہو گیا. نمبر 2 وحسن فرجہ، اللہ اس کے شرمگاہ کو محفوظ کر دے. مرتے دم تک حرام جگہ میں اپنی شرمگاہ استعمال نہ کرے. نمبر 3 وغفر ذنبہ، اللہ آج تک اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو سچ کے دل سے توبہ کرا، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. خوش ہو گیا، واپس گیا. مجلس میں شریک صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ ہم لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، مرتے دم تک کسی غیر محرم عورت پر اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. وہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے. میرے بھائیو یہ نبی علیہ السلام کا مشن تھا. لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنا، برائیوں سے پاک کرنا، حدیث سنانا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، قرآن کی آیات بتانا جس سے ایمان تازہ ہوتا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ برابر نصیحت کرتے رہیں کہ نصیحت ایمان والوں کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. میرے بھائیوں فائدہ پہنچانے کے 3 بڑے طریقے ہیں. آج انہی چیزوں تینوں کو بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. دعا کرو اللہ ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سارے فوائد ہیں لیکن 3 بڑے اہم طریقے ہیں جو وعظ و نصیحت کی مجلس سے مومن فائدہ اٹھا سکتا ہے. نمبر 1 ایک انسان اگر وعظ و نصیحت، جمعے کا خطبہ ہو، درس ہو، اجتماعات ہو، جب بھی کوئی مومن کتاب و سنت کی باتیں مجلس میں سنتا ہے، سن رہا ہے دل لگا کے، لیکن سب سننے والوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا. ایک شرط ہے، ایک شرط ہے. قرآن پاک بڑا پرتاثیر ہے
نبی کی سنتوں میں بڑی چاشنی جاذبیت ہے، لیکن دل میں کس کے اترتی ہے؟ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تقریباً جمعے کے خطبے میں سورہ قاف پوری پڑھا کر، کتنی؟ پوری سورہ قاف پڑھا کرتے تھے خطبہ میں، وعظ و نصیحت کے پہلے پہلے پوری سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، قاف القرآن المجید۔ اور یہ بھی بتا دیں نبی علیہ السلام کی اتنی یعنی دائمی سنت تھی کہ بعض خواتین صحابیہ کہتی ہیں ہم نے تقریباً 3 رکوع ہے، کتنے رکوع سمجھتے ہیں نا؟ وہ نماز والا رکوع نہیں، قرآن والا رکوع۔ اور قرآن والا رکوع اسی لیے دیکھا ہوگا ہمارے پوری دنیا میں کہیں رکوع نہیں لکھا جاتا، ہندوستانی جو مصحف ہوتا ہے بر صغیر میں، اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ رکوع۔ کیوں بیٹے؟ عربی قرآن آتا ہے نا، سعودیہ کا چھپا، کہیں کا پوری دنیا میں عرب کا چھپا ہوا قرآن کہیں رکوع نہیں لکھا رہے گا حاشیے پر۔ ہاں اگر انڈیا سے مراد متحدہ ہند ہو تو بغیر اس کے قرآن ہی نہیں چھپتا۔ کیوں؟ یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے تو ہر پارے میں 20 رکوع بنایا ہے تاکہ 20 رکعت میں 12 ختم ہو جائے اور 30 دن میں قرآن حافظ تراویح پورا کر دیں گے۔ یہ ہے رکوع، سمجھ گئے نا؟ تو ہمارے ہندوستانی نسخہ جو ہے رکوع کا، اس میں آپ دیکھیں گے تو 3 رکوع ہے، قاف القرآن المجید، 3 رکوع ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام پوری سورت پڑھتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہم اتنا پابندی سے اللہ رسول پڑھتے کہ جمعے کے دن جاتی تھی عورتوں کے حصے میں بیٹھتی تھی۔ کہاں بیٹھتی تھی بھائی؟ زور سے بولو۔ اس کا مطلب کہ اللہ رسول کے زمانے میں عورتیں جمعہ بھی پڑھنے آتی تھی۔ انگریز انہیں ہندوستان کے اہل حدیثوں کو نہیں سکھلایا، عرش والے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ عورتوں بھی مسجد میں آئیں، جمعہ پڑھیں، نماز پڑھیں، ساری پابندی کریں۔ تو یہ میرے بھائی پتا چل گیا کہ عورتیں جاتی تھی، اور کمال یہ ہے ماشاءاللہ عورتیں کل تک کہتے تھے حرام ہے، مسجد میں جانا حرام ہے، انہوں نے کیا بہت کچھ، اور اب کہتے ہیں جائز ہے۔ نہیں سمجھے؟ 1.5 سال فتویٰ آ گیا، اب کہتے ہیں نہیں عورتوں کو مسجد میں جانا چاہیے، ہر مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں۔ کیوں؟ اصل میں بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں غیر مقلدوں اہل حدیثوں کی۔ ہماری عورتیں اہل حدیثوں کی مسجدیں میں جاتی جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کے مولانا کو خطبہ سنتی ہیں، تقریر سنتی ہیں، حدیثیں سنتی ہیں، تو آ کے اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اور ہماری عورتیں شوہروں پر گالی باتی جا رہی ہیں۔ اب اس لیے جو چیز کل تک حرام تھی آج وہ چیز کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک چیز یہ بھی معلوم پڑی ان کے باتوں سے، حدیث اتنا پاور ہے کہ عورت اہل حدیث ہو اور شوہر غیر اہل حدیث تو غالب کون ہوتا ہے؟ عورت غالب آ جاتی ہے۔ ارے تم حدیث پر عمل کرنے لگو تو پوری دنیا پر غالب آ جاؤ۔ حدیث پر عمل کرنے والی تمہاری عورت پورے گھر پر غالب آ جائے۔ اگر مردو تم بھی حدیث پر عمل کرنے لگو تو شاید گھر پر نہیں پوری دنیا پر اللہ تم کو غلبہ عطا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیو بات عرض کر رہا تھا کہ اب سب جائز ہو گئے جو کل تک نہ جائے، آج کیا چیز بن گئی ہو؟ ضروری ہو گئی، لیکن نیتیں اچھی نہیں، اس لیے ثواب نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ نیت ہے والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ سے روکا جا رہا ہے۔
اسی لیے اس نیت سے اپنی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیا جائے، عورتوں کو اجازت دی جائے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت حدیث پر عمل کرنا، عورتوں کی اصلاح کرنا نہیں ہے، عورتوں کو اہل حدیث بننے سے روکنا مقصد ہے۔ کتاب و سنت پر عمل نہ کر سکے اس کے لیے روک رہے ہو، یہ روکنا بھی تمہارا کبائر گناہوں میں سے ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال کہتی پوری یاد کر ڈالی، اور الحمدللہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو سنت تھی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سلف عمل کرتے رہے، لیکن تقریباً 1000 سال، کتنے؟ 1000 سال بر صغیر کی سرزمین محروم تھی سنت سے، اس سنت سے محروم تھی۔ لکھا ہوا خطبہ آتا تھا، 2.5 منٹ میں خطبہ ختم، لیکن الحمدللہ تقریباً 1000 سال سے کچھ بعد اللہ تعالیٰ نے جب ہندوستان میں کتاب و سنت کی دعوت شروع کرنے کی توفیق دی علماء کو، تو پھر علماء اہل حدیث نے جمعے کو پہلے خطبے کے اندر سورہ کہف کا پڑھنا شروع کیا، اس مردہ سنت کو زندہ کیا۔ لیکن آج پھر ہمارے علماء حدیث طرح کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی، انہوں نے اس سنت کو ختم کرنے کا ایک عجیب سا راستہ اختیار کیا۔ دعا کرو ہم سب کو اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، باتیں چل رہی تھی کہ اللہ رب وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بات کر رہا تھا کہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے 3 بڑے طریقے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طریقہ، اگر اہل ایمان کی مجلس سے، مومنوں کی مجلس سے اجتماع ہو، درس ہو، خطبہ ہو، اگر امام صاحب نے، خطیب نے کسی نیکی کو، مثلا تہجد کی نماز ہے، کسی نیکی کو بیان کیا جس نیکی کے کرنے میں لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، اور خطبے کے اندر اس نیکی کی کچھ فضیلت بیان کی گئی، ہو سکتا ہے جن کو اس نیکی کی فضیلت کا علم نہ ہو، اس سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب معلوم نہ ہو، آج اگر انہوں نے سن لیا تو آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ فائدہ ہوا، دل میں آ گیا۔ تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز ممکن ہے تجربہ کریں، جمعے کے خطبے میں یا کسی وعظ و نصیحت میں تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کر دی جائے، اللہ اکبر، کتنی عجیب سے بات۔ 3 صحابی جس میں سلمان ہیں اور 2-3 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اے لوگو علیکم بقیام اللیل فإنہ دعب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم، اللہ اکبر، ومغفرۃ للسیئات۔ اے لوگو تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، کیوں؟ بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 1، علیکم بقیام اللیل فإنہ دعب الصالحین قبلکم، اے میرے امت کے لوگوں، صحابیوں، تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو۔ علیکم، صحابہ خطاب، تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، کیوں؟ پہلا فائدہ، دعب الصالحین قبلکم، تم دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کے ساتھ ہم کو بھی شامل کرنا، ان کے ساتھ جنت میں داخل کر لینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، سمجھے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، بادشاہ بنایا، دین دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ جب سب کچھ پوری سورہ یوسف پڑھ ڈالیں، پورا قصہ ختم ہو گیا، ماں باپ سے ملاقات ہو گئی، سب کچھ، آخر میں کیا ربی قد آتیتنی، اللہ تو نے بادشاہت تو دے دی اور نبی بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ بس ایک چیز اور سن لے، اللہ اکبر، 2 چیز اور دے دے اللہ،
دعا کرو ہم کو بھی نصیب ہو جائے. کیا تھی بیٹے؟ توفنی توفنی مسلمن، اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، موت آئے تو اسلام پر آئے. نمبر 2 وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ اپنے صالحین بندوں میں ہم کو بھی شامل کر دے. صالحین میں شامل ہو جانا. نبی علیہ السلام انتقال کے وقت اللہم الرفیق العالی، اللہم الرفیق العالی، اللہم الرفیق العالی، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اعلیٰ درجے کے بندوں میں شامل کر دینا. روح قبضہ کرنے کے بعد اعلیٰ درجے کے بندوں صالحین میں شامل کر دینا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. صالحین کے مقام ہے کہ انبیاء دعا مانگ رہے ہیں. اللہ سے فرمانا اگر تہجد کی نماز پڑھو گے تو سب سے پہلے اللہ تم کو صالحین میں شامل کر دے گا. دعا کرو نصیب ہو جائے. نمبر 2 قربۃ الی ربکم، اگر تہجد پڑھو گے تو رب کا تقرب تمہیں حاصل ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ تم کو کیا بنا لے گا دوستو؟ مقرب. اور مقرب کہیں قرآن میں تذکرہ ہے مقربین کا بیٹے؟ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. ایک ہے اصحاب الیمین، ایک ہے اصحاب الشمال، اور ایک ہے مقربون. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مقربون. سب سے اعلیٰ مقام جن کو جنت میں ہوگا وہ مقربون کا ہوگا. آنے فرمایا اے سلمان، اے عمار بن یاسر، اے عبداللہ بن مسعود، یہ ٹاپ کے صحابہ ہیں جن کے متعلق اگر اللہ رسول نے فرمایا ساری دنیا جنت کا مشتاق ہے اور یہ تینوں بیٹے ہیں جنت ان کا انتظار کر رہی ہے. آنے فرمایا اگر یہ مقام حاصل کرنا ہے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات. اللہ اکبر. اے میرے صحابیوں تم تہجد کی نماز پڑھنا کیوں؟ ایک تو اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو صالحین میں شامل کر لے گا. نمبر 2 اپنا تقرب عطا کرے گا. نمبر 3 مغفرۃ للسیئات، جتنے گناہ ہوں گے تہجد کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر کسی نے سنا درس میں وعد میں، ذرا سوچیں اگر 10 آدمی کے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا اور وہ تہجد کی نماز پڑھنے لگے یا اور کوئی بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں تو کیا ہوا؟ یہ پہلا فائدہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جو سننے کے بعد شوق پیدا ہوا نیکی کرنے کا وہ گھر میں رہتے تو کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. تو ایک فائدہ تو ہے دوستو کہ نیکیاں کرنے کا شوق اور جذبہ. نمبر 2 وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ برابر نصیحت کرتے رہیں. کیوں؟ ایمان والوں کو نصیحت بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. تو دوسرا فائدہ اللہ اکبر، اگر کوئی گنہگار بندہ، کوئی برائیاں کرنے والا، شرک میں، کفر میں، بدعات میں، ضلالت میں، گمراہی میں ہے، اگر وہ ایمان والا ہے کم سے کم جمعہ پڑھنے تو بے ایمان ضرور آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے. یا کوئی کسی مولوی صاحب کی تقریر اس کو لگ گئی آ کے بھوٹے بیٹھ گیا، اگر اس نے سن لیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا تو ہو سکتا ہے وہی دینی مجلس جو ہے اجلاس عام اس کے توبہ استغفار کا ذریعہ بن جائے. ہمیں یاد آئی آج سے تقریباً 26 سال قبل، کتنے 26 یا اور کچھ سال قبل میسور گیا. میں بلایا لوگوں نے، میسور گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا. یہ ورنہ کہے کہ ہم ورنہ بھی ذرا ماڈرن ہے، میسور گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا. ایسے لوگوں نے بلایا تھا.
الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی دوستو، ان اجتماعات کو کبھی نظر انداز نہ کرے، اتنی خوشی ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مدراس میں پروگرام ہوا، مدراس کے بعد بنگلور میں ہوا، بنگلور کے بعد اور کہیں ہوا، جب میسور گیا تو ابھی برسال پتہ چلا، تو پرانا واقعہ بتا رہا تھا، تقریباً 25-30 سال قبل گیا تو میں نے توحید پر تقریر کی، توحید پر تقریر کیے واپس آ گئے، تقریر کیے واپس آ گئے۔ 1.5 سال قبل میسور جب گیا تو بنگلور سے 2 نوجوان لڑکی، خوبصورت داڑھی، نورانی چہرہ، شرعی لباس دیکھ کر کے مجھے بھی رسکا رہا تھا۔ بنگلور میں بھی ملے، دوسری جگہ بھی ملے، میسور میں پھر وہ دونوں ملے، تو 1.5-2 گھنٹے کا بیان تھا۔ یہ جمعیت علماء یعنی اہل حدیث جماعت جو دنیا میں ساری تنظیمیں اسلام کی خدمت کرتی ان کے ساتھ ملتی کیوں نہیں، اس پر 2 گھنٹے کا بیان تھا۔ تو دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہی آخری تھا پروگرام۔ واللہ جب اٹھے تو دونوں بچے آگے بڑھے، میں نے کہا بیٹے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ ہم لوگ مکہ یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اس میں یہ کہ آپ ہم کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا بیٹے نہیں جانتا، ہمیں تو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا میں حسن کا رہنے والا ہوں۔ حسن منگلور سے بنگلور جانے لگیں گے تو بیچ میں ایک بڑا بس اسٹاپ آتا ہے، سمجھو جیسے آپ کے ہاں ڈھابے ہوتے ہیں، تو وہاں بس ہر بس رکتی ہی رکتی ہے۔ کہا میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا وہاں سے کیسے آئے؟ تو ہنسنے لگا، کہا کی بات اصل ہے، ذرا غور سے سنیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو یہ پتا نہیں کہ ہاں ان اجتماعات سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ نصیحت کرتے جائیں، لیکن نصیحتیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے اب اس کے پیچھے لگے ہو، یہ قبول نہ کرے دوسرا قبول کرے۔ اللہ اکبر، حیرت کی بات۔ اٹھا تو ہنسنے لگا، کہا کہ بات اصل ہے میرے والد وہاں مسجد کے امام تھے، پورے حسن کی جامع مسجد کے ہمارے والد امام تھے اور تھے قبر پرست، ختم پڑھنے کے لیے روزانہ جاتے، نماز کم پڑھاتے تھے اور غوث پاک کی گرامی کا ختم دینے زیادہ جاتے تھے۔ کہا یہ میرا کردار تھا۔ کہا تو کسی کام سے میسور آئے تھے اور آپ کی تقریر ہو رہی تھی اور کسی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، وہ توحید والا ایسا تیر نشانے پر لگا، اللہ اکبر، توحید کی بات سمجھ میں آ گئی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، ہاں یہ نہ دیکھیں کہ یہ سن کے چلا گیا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا۔ تو دوستو دعا کرو جمعیت کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے، ایسے دینی اجتماعات، ایسے پروگرام، ایسے مساجد اور مدارس، اور ہم پڑھاتے رہے۔ کیوں؟ یہی اصل میں نبی کا سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی، اور یہی ایک بہت بڑا مشغلہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ کہنے لگے کہ دل میں بات اتر گئی، یہاں سے توحید لے کر کے گئے، گاؤں والوں کو توحید کی دعوت دی، پوری آبادی الحمدللہ اہل حدیث ہو گئی۔ تو شادی ہوئی تو میرے والد نے نیت مانی کہ مدنی مولانا کی میں نے تقریر سن کے ہم اہل حدیث ہوئے تھے، اللہ ہم کو بیٹا دے گا تو سب سے پہلے ہم بھی اپنے بیٹوں کو مدنی عالم بنائیں گے۔ یہ میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ میرا پھوپھیدار بہن ہے، ہم دونوں مدینے میں تعلیم حاصل کی ہے اور ماسٹر ڈگری کے لیے مکہ یونیورسٹی میں ہیں۔ تو دوستو ایک مثال دے رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کتنے گنہگار، کتنی برائیاں کرنے والوں کی دل میں بات اتر جاتی ہے۔ خطبہ دے کے چلا جاتا ہے انسان، تقریر کر کے بنگلور گیا، پونا گیا، یو پی گیا، کہاں کہاں چلا گیا، لیکن بس محفلوں میں جو نصیحت کی جاتی ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتی، رنگ لاتی ہے، کبھی فوراً لاتی ہے، کبھی کچھ دیر میں آتی ہے۔ 2 فائدے ہو گئے۔ نمبر دو اللہ اکبر، ایک مثال حضرت ترمذی کی حدیث،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہم مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہوئے، تو اہل المدینہ کانوا اخبث الناس کیلا، کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے بے ایمان، چھٹے، خیانت کرنے والے تاجر مدینے کے تھے۔ کانوا اخبث الناس، پورے مدینے کے پوری دنیا کے سب سے بے ایمان کاروباری کون تھے؟ مدینے کے تھے، ڈنڈی مار۔ لیکن کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نصیحت، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وعید، ہے نبی جن کے دلوں میں ڈر ہے، وعید کا ڈر ہے، آپ قرآنی آیات پڑھ کر کے ان کو سنایا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے ایک آیت نازل کر دی، ایک سورت، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کہتے چند آیتیں نازل کی، تباہ ہلاک ہو گئے ناپ و تول میں بزنس و کاروبار بے ایمانی کرنے والے۔ الا یظن اولئک، کیا ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کسٹمر کو معلوم نہیں ہے، خریدنے والے کو معلوم نہیں ہے، لیکن بیچنے والی کی بے ایمانی ڈنڈی مارنے کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو حساب۔ کہتے ہیں بس اللہ نے چند ختم ہو گئے کیوں؟ اچھا بھائی، ایک نوٹس مل گئی ہے، چلو 10 بجے تک نہیں ٹائم تھا؟ 9:30 کی جماعت۔ اچھا مجھے 10 بجے تک کا تھا۔ اللہ نہیں بس چلو انشاءاللہ 5 اچھے منٹ ہو گیا تو 6 منٹ چلو بھائی بس جلدی ختم کر دیتے ہیں۔ میں بھائی 9:30 کے حساب میں تھا کہ 10 بجے تک پروگرام ہے، امیر محترم آدھا گھنٹہ ہم لے لیں گے، آدھا سے دے دیں گے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ نہیں نماز عشاء تک تھے۔ چلو تو آیت نازل ہوئی، ایک آیت نے دیکھیں وہ قرآن سنت سے نصیحت کی گئی تو فائدہ ہوا، ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا۔ تو ہو سکتا ہے کفر، شرک، بدعات، منکرات، بہت ساری حرام کاریاں کرنے والے ہوں، مسلمان ہیں، لیکن اگر دینی اجتماعات میں نصیحتیں سنیں تو ہو سکتا ہے دوسرا فائدہ کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، توبہ استغفار کر لیں، ایک دوسرا فائدہ ہوا۔ تیسرا فائدہ دوستو، اگر سب نیک بیٹھے، فرشتہ خصلت، کوئی گنہگار نہیں، کوئی برائیاں کرنے والا نہیں، کوئی نیکیوں میں کوتاہی کرنے والا نہیں ہے، تو تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کم سے کم جب دینی محفلوں بیٹھیں گے تو ان کا ایمان بیٹری چارج ہو جائے گی۔ ایمان کی بیٹری جو مرجھا گئی ہے بازار میں یہاں وہاں، جہاں دینی محفلوں میں آئے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جہاں اللہ اس کے رسول کی مجلس میں کتاب و سنت کی باتیں، دینی اجتماعات، اور جہاں درس و دروس بیٹھیں گے، اگر سب کچھ صحیح ہے تو کم سے کم ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان جب تازہ ہو جائے تبھی ایمان کام کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی عمر ابن الخطاب جیسا صحابی اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتا، کہتا آؤ نزدد ایمانا، ایمان ذرا مرجھا رہا ہے، آؤ تھوڑی دیر دین کی باتیں کر لیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اپنے گھر کے سامنے بیٹھ جاتے، صبح جب بھی کوئی صحابی ادھر سے گزرتا کہتا السلام علیکم یا معاذ، کہتے وعلیکم السلام، تعال تعال آ جاؤ، نجلس نؤمن بنا ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھیں دین کی باتیں کر کے ذرا ایمان کو تازہ کر لیں۔ تو
تو کم سے کم میرے بھائیوں یہ 3 فائدے ضرور ہوں گے، اور انہی 3 فائدوں کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں ہماری جمعیت اور جماعت اور ہمارے ذمہ داران یہ اجتماعات رکھتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ان اجتماعات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔